آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ۔ معنا میں نے میرے ساتھ نہیں، بلکہ معنا کا معنی ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اس میں بھی عجب نکتہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے ملک مصر سے نکلے، آگے سمندر تھا، پیچھے سے لشکر آ گیا، اور چونکہ بنی اسرائیل جا تو رہے تھے ساتھ، یہ سمجھے، جا تو ساتھ رہے تھے مگر دل ساتھ نہیں تھے، نہیں سمجھے، جا تو ساتھ رہے تھے مگر دل پورے ساتھ نہیں تھے، ڈھیل مل یقین تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو لگے لتاڑنے کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ پھسا دیتا ہی، ادھر تو چنگی سی اتھے، وہ جانے ٹکر تا جیندہ پیا سی، مار کٹیج کے مار کھا پی کے تو وہ جانے کوئی نہ کوئی جیندے تا پیسا، تو مروا دیتا لیا کے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، مروا دیا تم نے، انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے بس۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام کے سورہ شعراء، قال کلا، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، انا لمدرکون نہیں، ہم پکڑے نہیں گئے، مارے نہیں گئے، انا معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ نہیں سمجھائی، ہمارے ساتھ نہیں کہا، انا معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھ کو سمندر میں راستہ دے گا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ ساتھ ساتھ جا تو رہے ہیں مگر دل ان کے ساتھ نہیں ہے، مگر محمد رسول اللہ کو پتا تھا کہ یہ سایہ مصطفیٰ جو ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس کا دل بھی میرے ساتھ ہے، دماغ بھی میرے ساتھ ہے، اس کا ایمان بھی میرے ساتھ ہے۔ اس نے فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پس اللہ تعالیٰ نے سکینہ کو اتارا اس پر، کس پر؟ بعض نام نہاد مفسر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ یعنی تسکین، تسلی، تشفی اتاری اس پر، یعنی محمد رسول اللہ پر۔ کیوں بھی یہ ٹھیک بات بن سکتی ہے؟ گھبرایا کون تھا؟ ابو بکر گھبرائے تھے۔ کیوں جی؟ ابو بکر گھبرائے تھے نا، اگرچہ رسول اللہ کے لیے گھبرائے تھے، گھبرائے تو رسول اللہ کی تکلیف کو دیکھ کر کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن گھبرائے تو رسول اللہ کو دیکھ کر ابو بکر تھے نا، رسول اللہ تو نہیں گھبرائے تھے۔ تو یہ کام کی تفسیر ہے بھائی، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، میں نے ایک شیعہ سے یہ سنا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنے نبی پر تسکین اتار دی۔ اور میں نے کہا نبی تو گھبرایا ہی نہیں تھا، گھبراہٹ ہوئی تھی تو ابو بکر کو ہوئی تھی رسول اللہ کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنی تسکین اتار دی اس پر، یعنی ابو بکر صدیق کے دل پر۔ تو معلوم ہے ابو بکر صدیق کا وہ دل ہے جس کو سکون بخشنے کا اللہ اہتمام کرتا ہے۔ جنیاں تسلیاں اللہ جن دواوے، ان تسلیاں کیوں نہ ہون؟ ہاں جی، کیا بھئی ہمیں تو کبھی تسلی کی بات ہی نہیں ملی، اللہ کرے خواب میں ہی اللہ تسلی دے دے کہ اے میرے بندے منظور حسین، یا میرے بندے محمد احمد، یا میرے بندے امین ظفر، یا میرے بندے کوئی اور ذوالفقار، ہم تجھ کو بخش دیں گے، ہم تجھ کو پیار کرتے ہیں، تو ہمارا بندہ ہے، ہم تیرے ہیں۔ تو ظاہر نصیب، ہاں جی، مگر وہاں قرآن کہہ رہا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پس اللہ تعالیٰ نے تسکین نازل کر دی ابو بکر صدیق کے دل اقدس پر۔ تو میرے دوستو، سکینہ کس پر اترا؟ ابو بکر صدیق پر۔ اور پھر سایہ مصطفیٰ میں بیان کرنا تھا، تو آپ ساتھ رہے، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور فرمایا کہ ان کو ایسے لشکر کے ساتھ مدد دی جن کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے ہو۔ اس لشکر میں کبوتری بھی تھی لیکن وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس لشکر میں ڈاور کا جالا بھی تھا، ڈاور بھی ان کا لشکر، اللہ کے لشکریوں میں ڈاور ہے،
اللہ کے لشکریوں میں ابابیلیں بھی ہیں، اللہ کے لشکریوں میں چونٹیاں بھی ہیں، مینڈک بھی ہیں، اللہ کے لشکروں کی تو کوئی انتہا نہیں۔ تو اللہ کے لشکر میں وہ ڈاور بھی تھا جس نے جالا تنا، اللہ کے لشکر میں وہ کبوتری بھی تھی جس نے انڈے دیے، لیکن فرمایا یہ تو نظر آتے ہیں نا، اس کے ساتھ ہمارے حبیب اور اس کے یار کے ساتھ وہ لشکر تھا جس کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ لشکر ملائکہ کا لشکر تھا۔